آج ہم بات کریں گے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 34 کی۔ امام علی علیہ السلام کا ایک ایسا قول جو دولت کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ ہماری پوری سوچ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ مطلب ایک ایسی دنیا جہاں ہر کوئی بس زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اصل دولت تو چھوڑ دینے میں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اصل میں دولت ہے کیا چیز؟ کیا یہ بینک بیلنس، بڑی بڑی گاڑیاں، جائیدادیں، یہ سب ہے؟ یا پھر یہ حکمت ہمیں کسی بہت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ چلیں ذرا اس کو گہرائی میں جا کے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خواہشات کے لفظ کو سمجھنا ہوگا۔ آخر یہاں کس قسم کی خواہشات کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہ بات تو اور بھی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ پیسہ خواہشات کو پورا کرتا ہے نا؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، پیسہ ہی اصل میں مزید خواہشات کو جنم دیتا ہے۔ یہ تو ایک ایسا چکر ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، جتنا ملتا جاتا ہے اتنا ہی کم لگتا ہے۔ تو ایک بات بالکل صاف ہو جانی چاہیے، یہاں بات کسی مثبت ایمبیشن یا آگے بڑھنے کی لگن کی نہیں ہو رہی۔ نہیں، یہاں ذکر ہے ان بے لگام آرزوؤں کا جو انسان کو کبھی سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ آپ سمجھے کہ ایک ایسی پیاس ہے جو سمندر پینے سے بھی نہیں بجھتی بلکہ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ اور جب کوئی ان خواہشات کا قیدی بن جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور آخر میں وہ اپنی ہی نظروں میں گر کر دنیا کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر مسئلہ خواہشات کی غلامی ہے تو پھر اس سے آزادی کیسے ملے گی؟ حل موجود ہے ترک کرنے کے عمل میں، اور اس کو محرومی کے طور پر نہیں دیکھنا بلکہ ایک بہت ہی طاقتور قدم کے طور پر دیکھنا ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خواہشات کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زندگی کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا جائے، نہیں، اس کا مطلب ہے ان زنجیروں کو توڑنا جو ہمیں ہر وقت بے چین اور ناخوش رکھتی ہیں۔ یہ دراصل اپنی روح کو آزاد کروانے جیسا ہے۔ اس آزادی تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے جو 3 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم یہ سمجھنا کہ یہ نہ ختم ہونے والی خواہشات ایک سراب ہیں، ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا قدم اپنے جذبات پر قابو پانے کی طاقت پیدا کرنا، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم قدم قناعت، یعنی جو کچھ بھی میسر ہے اسی میں سکون اور خوشی تلاش کرنا۔ چلیں اب آتے ہیں اس کال کے دوسرے اور میرے خیال میں زیادہ طاقتور حصے کی طرف۔ اگر خواہشات کو چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی دولت ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ دولت آخر دکھتی کیسی ہے، ہوتی کیسی ہے؟ یہ رہی اصل دولت کی تعریف، قناعت، یعنی دل کا سکون، جو کچھ پاس ہے اس پر شکر گزاری کا احساس۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے نہ تو کوئی چرا سکتا ہے، نہ یہ وقت کے ساتھ پرانا ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ خرچ کرنے سے کبھی کم ہوتا ہے۔ اور جب آپ ان دونوں قسم کی دولتوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ چیزیں ہیں جو آج ہیں، کل نہیں، اور اپنے ساتھ پریشانیاں بھی لاتی ہیں۔ دوسری طرف ہے وہ سکون جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو حقیقی دولت ہے یہ صرف قناعت تک محدود نہیں ہے۔ ارے نہیں، اس میں تو عقل کی روشنی، خود پر کنٹرول، دل کی پاکیزگی اور صبر جیسی عظیم خوبیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں تو یہی وہ اثاثے ہیں جو کسی کے کردار کو بناتے ہیں اور انسان کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں۔ تو پھر اس ساری محنت کا، اس پورے رستے پر چلنے کا آخری انعام کیا ہے؟ وہ کون سا حتمی خزانہ ہے جس کی ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اصل انعام کوئی باہر کی چیز ہے ہی نہیں، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک اندرونی مقام ہے، ایک ایسا ذہنی سکون جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی، ایک ایسی حکمت جو چیزوں کی اصل حقیقت دکھاتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے خالق سے قربت کا احساس۔ یقین کریں یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد جب ہم اس کال کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس کی گہرائی اور اس کے معنی کی وسعت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں رہا بلکہ یہ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کا ایک پورا فلسفہ بن گیا ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر سے تجزیے نے سوچ کے کچھ نئے دروازے کھولے ہوں گے۔ اگلی حکمت میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔